اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایگریمنٹ ٹو سیل آف موویبل پراپرٹی کے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ گپ شپ لگا رہے تھے، تو بات رکی تھی کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفکلی پرفارمنس کے لیے اب سوٹ فائل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ ایک سول کوڈ کے ڈسکریشنری پارس کے اندر شامل ہے۔ ایز اے رائٹ آپ اس کو سوٹ میں کلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عدالت جو ہے وہ انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ بنیادی اصول اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا یہی ہے کہ اگر قانون انصاف میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو قانون اور انصاف کے اندر، تو ہمیشہ انصاف پریویل کرے گا۔ لیکن صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان پاکستان دیز آر دا کورٹس آف لا ناٹ دا کورٹ آف جسٹس۔ انصاف نہیں ہے، قانون ہے، لیکن انصاف کے تقاضا یہی ہے کہ انصاف کا بال بولا ہو، کیونکہ انصاف ہوگا تو انسان کی بقا ہے، اور انسان جو ہے وہ قطعی صورت قانون کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ قانون ہمیشہ سے انسان کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب دونوں پارٹیز جو کانٹریکٹ کرتی ہیں، ایک کے حق میں اگر قانون اس کی فیور کر رہا ہے اور دوسرے کی فیور انصاف کر رہا ہے، اور اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس میں جب جایا جائے گا تو ہمیشہ سے اسپیسیفک پرفارمنس میں انصاف کو قائم کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کانٹریکٹ کی جو اسپیسیفک پرفارمنس ہے ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، جو کہ خاص حالات میں جو ہے گرانٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کانٹریکٹ اس طرح سے ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں معاوضہ جو ہے معقول داد رسی ہو سکتی ہے، یا علیحدہ سے کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ معاوضے کی داد رسی جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن اس اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر رکھتی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 2015 ایس سی ایم آر پیج 8 اور 1991 پی ایل ڈی پیج 2697 جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر اچھی ڈسکشن کرتی ہے۔ جب بھی آپ بطور پلینٹف آتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل کو پرفارم کروانے کے لیے، تو اپنے دعوے میں یہ لازمی لکھے گا کہ پارٹ پرفارمنس کی مد میں کہ میں اب اس ایگریمنٹ کے جو میرا پارٹ تھا وہ اس کو پرفارم کرنے کا پابند ہوں، اور میں اس کو کر رہا ہوں، جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی پابند ہے، لیکن وہ خلاف ورزی پہ تلی ہوئی ہے۔ یعنی دونوں ترازو کے دونوں جو پلڑے ہیں ان کے توازن کو، یعنی اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں ہمیشہ پارٹ پرفارمنس آف بوتھ دا پارٹیز کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے 2000 ایم ایل ڈی پیج 251 اور 2003 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 430، اور پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پیج 497 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل پہ جب آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں جاتے ہیں تو ساتھ آپ انجیکشن آرڈر بھی لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ عارضی حکم امتناعی اسی وقت ملنا ہے جب آپ نے پرماننٹ انجیکشن جو ہے وہ آپ نے ریلیف کے طور پہ مانگا ہے تو آپ کو انٹرم ریلیف پہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے
کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے بعد جو بایا ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ فروخت اس نے دی ہے، تو اس کے بعد پھر آ کے کسی اور کو بھی فروخت کر دیتا ہے. تو پھر جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو جو سیکنڈ بائر ہے اس کو بھی آپ نے یہ پلی لینی ہوتی ہے کہ چونکہ اس کو اقرار نامے کا پتہ اور اس نے ساز باز کر کے ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ یہ پراپرٹی کا سودا کیا ہے، اور سیکنڈ بائر کی حیثیت جو ہے وہ ایک ٹرسٹی کی سی ہے، اور میں پہلا پرچیزر ہوں، اور میرا جو ہے حق جو ہے وہ فائق ہوتا ہے، اور میں بونا فائڈ پرچیزر ہوں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرن میں معاہدہ ہے تو آپ نے اس کی کاپی دینی ہے اور اوریجنل کو ایگزیبٹ کروانا ہے، اور اگر زبانی ہے تو پھر آپ نے وقت، ڈیٹ، مجلس، گواہان، بیسٹ موڈ آف پیمنٹ، یہ سارا کچھ پھر آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا انجیکشن آرڈر لینا ہے، حکم امتناعی دوامی آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے، اور حکم امتناعی عارضی بھی آپ نے ساتھ اپلیکیشن لگا کے لے لینی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اقرار نامہ معاہدہ بیع جو ہے وہ سیکشن 54 بارہا دفعہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کی، واضح کر دیتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی حق ملکیت پیدا نہیں کرتی ہے. اس کے بعد بات چلی جاتی ہے بعض اوقات ایگریمنٹ ٹو سیل کی خلاف ورزی پہ آپ لوگ اسپیسیفک پرفارمنس کی بجائے آپ اس سے ڈیمیجز کلیم کرنے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب ڈیمیجز کلیم کرنے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ پراپرٹی تو بار سے آزاد ہو گئی، پھر پراپرٹی کا جو حکم امتناعی ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے 1989 CLC پیج 2125 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی بھی ایک ایگریمنٹ ٹو سیل ایک موبل پراپرٹی کا ہوا ہے، آگے وہ مزید اگر وہ اس کو منتقل کیا گیا تو کمپلیکسٹیز اس سوٹس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور اس وجہ سے جب کبھی بھی ایگریمنٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کا مسئلہ آ جائے تو فوری طور پر آپ کو پرماننٹ انجیکشن ریلیف کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس میں ٹیمپریری انجیکشن فوری طور پر گرانٹ کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے NLR 1989 اپیل کیسز پیج 607 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے. اور ایک بڑی اہم ٹیکنیکل سی بات ہے جو کہ سیکشن 52 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں بھی ڈسکس کی گئی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس کو ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس ہم کہتے ہیں. اور ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کے اوپر جو میرا یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس میں آپ ڈاکٹرائن آف لیسپنڈنس کو نکالیے گا اور ضرور سنیے گا. اور جب کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفکلی پرفارمنس کے لیے سوٹ میں آتے ہیں آپ تو لیسپنڈنس اپلائی ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کمپلیکسٹیز سے مزید بچانے کے لیے اس سوٹ کو جو ہے اور اس پراپرٹی کو اس کو جو ہے انجیکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 82، اور 2019 کی ایک پچھلے دنوں ہی میں نے پڑھی ہے 2019 FILR پیج 209 اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ بھائی فوری طور پر اس پراپرٹی کو تو سیکیور کیا جائے کہ کہیں وہ مزید کمپلیکسٹیز نہ لے آئے، اگے بیچتا رہے اور باتیں وہیں سے وہیں آگے چلتی جائیں. اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات آ جاتی ہے کہ جو معاہدہ بیع ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اس کے پارٹ پرفارمنس سے جب کوئی پارٹی انکاری ہو جاتی ہے تو ود ان 3 ایئرز جو ہے آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. اور اگر دعویٰ زائد المیعاد آپ کا چلا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن از دا مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ. یہ بات تو شہادت طلب ہوتی ہے، بعد میں ثابت ہونی ہے، لیکن پھر بھی اس پراپرٹی کی مد میں جناب جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا
اس کا پرماننٹ انجیکشن بنتا ہے اس کا ریلیف، اور اگر وہ بنتا ہے تو پھر ٹیمپریری انجیکشن بھی بھائی دے دینا چاہیے۔ یہ 2018 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2018 نوٹ 41 ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اکثر اوقات یہ بات آ جاتی ہے کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ اسپیسیفکلی پرفارمنس ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کی کروانے جو گئے ہیں تو وہ جناب انہوں نے حکم امتناعی جاری نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈسکریشنری ریلیف ہے، اور سول کورٹ ریلیف دینے سے انکار بھی کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی ٹیمپریری انجیکشن گرانٹ کرنے کی بات آئے تو وہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے نوٹس بھی کیا جا سکتا ہے، اور عدالت کا یہ جو ہے پار ہے، اس کے پاس ڈسکریشنری پار ہے، اس کو بطور رائٹ نہیں آپ لے سکتے۔ ٹیمپریری انجیکشن کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ ہم نے بارہا دفعہ اس پہ پورے ایک سیریز پہ کام کیا تھا، لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہ جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو باقی بات وہی ہے کہ لیکچرز والی بات تو کم ہی ہے، لیکن پھر بھی چلیں سرچ کو آسان بنانے کے لیے ہم نے لفظ لیکچر کا لکھ دیا ہے، باقی بات تو گپ شپ والی ہے۔ اس حوالے سے آپ 2017 CLC پیج 857 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب بعض اوقات ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ہاں لمیٹیشن ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ دیٹ از دا مکس کوسچن آف لا، ان فیکٹ شہادت طلب معاملہ ہے بعد میں ہوگا، لیکن بعض اوقات سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کے پیچھے ہی وہ ساری وصولیاں اور سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، بات کھل جاتی ہے کہ زائد المیعاد ہو گیا جناب، بندہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا تھا اور یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت دیر کے بعد آیا، تو دین عدالت جو ہے وہ انجیکشن آرڈر جاری نہیں بھی کر سکتی۔ 85 MLD پیج 1563 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی بابت جو پراپرٹی ہے اس کے سوٹ کو مزید کمپلیکسٹی سے بچانا اور اس پراپرٹی کو مزید آگے ایلینیٹ ہونے سے بچانے کے لیے سارا کچھ آپ کو جو ہے انجیکشن لے لینا چاہیے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2013 CLC پیج 880 اور 2012 MLD اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 790 جو ہے نا آپ کو اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے گا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 2013 CLC پیج 881 بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم سی بات ہے کہ جب کبھی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل پہ آپ اسپیسیفک پرفارمنس کروانے آ جائیں اور سوٹ پراپرٹی ہے اس کے ٹائٹل کا پھڈا نکل رہا ہے، ٹائٹل ہی پھڈے میں چلا گیا ہے، دین سٹیٹس کی طرف بھی آ جانا چاہیے کہ کیا کوئی دھوکہ فریب تو نہیں ہوا۔ یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی سندھ ہائی کورٹ کی، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں نے دیکھی ہے، بڑی مزیدار سی ہے، اور لمبے چھوڑے فراڈ بندے نے کیے، ایک ہی پراپرٹی جو اس کی اپنی بھی نہیں تھی، ٹائٹل بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ مل ملا کے ماں کے ساتھ گیم ڈال گیا تھا، لیکن پھر بھی خیر کو بھی ہوا، پرماننٹ انجیکشن بھی اس پہ گرانٹ کیا گیا، عدالت نے کیا، اور اس کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی باقاعدہ طور پر اس پہ ججمنٹ پاس کی کہ ایسے معاملات میں فوری طور پہ جو ہے نا عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انجیکشن آرڈر جاری کرے۔ اس بات 475A کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ کسی اسپیسیفک پرفارمنس میں جاتے ہیں تو آپ کو جو بقیہ زر سمن ہے زر بیانہ کے بعد وہ عدالت میں جمع کروانا ہوگا، ادروائز فیٹ آف اسپیسیفک پرفارمنس سوٹ ہے نا اس ایگریمنٹ ٹو سیل کا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا خطرے میں چلا جائے گا، کیونکہ 2019 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ابھی چند دن پہلے ہی آئی ہے، اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ بونافائڈ پارٹ پرفارمنس کو ثابت کرنے کے لیے زر سمن جو ہے نا وہ آتے ہی عدالت میں جمع کروانا چاہیے، اور عدالت کا ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے معاملات کرے کہ وہی پیسہ جمع کروا دو۔ اس بات کو 2019 YLR پیج ہے 223 جو ہے
اس میں وہ بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جو دیگر اس کی ٹائم ایز دا ایسنس آف کانٹریکٹ کی بات ہے، جو وقت لکھا گیا ہے، دیکھیں وہ فلیکسیبل بھی ہو سکتا ہے، پارٹیز آپس میں طے کر کے اس کو کر لیتے ہیں۔ جو وقت اپنی خلاف ورزی کے ساتھ مینشن ہو گیا ہے نا کہ جناب اس وقت تک اگر پیسہ نہ دیا گیا کیا ہوگا، بنا طور سودا منسوخ ہو جائے گا جی، وسیقہ نویس دستی لکھ دیتا ہے فٹ فٹ کر کے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ ٹائم ایسنس آف کانٹریکٹ کے رول ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے ٹائم کی پابندی، یا تو پارٹیز میوچل کنسنٹ سے اس کو لچکدار کر لیں، ادروائز تو پھر خلاف ورزی کے مطابق بھائی پھڈا بن جائے گا۔ اس کے اوپر ہم نے بے تحاشا دفعہ ڈسکس بھی کیا اس سارے سیریز میں۔ اس حوالے سے 2015 CLC پیج 1664 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانے آتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ کورٹ فیس اور کورٹ جورسڈکشن یعنی دعویٰ بغرض کورٹ فیس اور مالیت دعویٰ، اس کو آپ نے جیسے ڈٹرمن کرنا ہے۔ جتنی رقم میں معاہدہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے نا، جتنی رقم سے وہ اموبل پراپرٹی آپ نے خریدی ہے، اب سیکشن 10 کورٹ فیس ایکٹ 1870 جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ اسی مالیت کے مطابق جو ہے وہ کورٹ فیس لگے گی۔ اس کے بعد اگر آپ فرض کریں کہ دعویٰ دخل یابی چاہتے ہیں بذریعہ تعمیل مختص، دین بھی جو بے کے اوپر رقم آپ نے مینشن کی ہے نا، جتنے پیسے کی وہ پراپرٹی پرچیز کی ہے، اس مالیت کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 25,000 تک تو ویسے ہی فری ہے، 25,000 سے لے کے تو 2 لاکھ تک 7.5% ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 لاکھ سے اوپر تو ویسے 15,000 ہے انڈیفینٹ پیریڈ تک، جتنا مرضی ہو جائے۔ تو اسی کے مطابق جو ہے کورٹ فیس ہوگی، اور اگر صرف دخل یابی کا معاملہ ہے تو پھر بھی کورٹ فیس جو ہے وہ علیحدہ سے ہے۔ اگر پرفارم ہو گیا ہوا ہے، دخل یابی نہیں مانگی، بعد میں پھر آپ بعد میں آ جاتے ہیں کہ مجھے جناب پوزیشن دیا جائے مالکانہ، تو پھر اس پہ بھی کورٹ فیس لگے گی۔ اس بات کی ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور ایگریمنٹ ٹو سیل کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے گورا صاحب جو جب ہوتے تھے جہاں پہ انگریز کی عدالتیں لگتی تھی، اس زمانے میں ڈسکس کیا گیا تھا اس بات کو۔ آل انڈیا رپورٹر 1923 لاہور ہائی کورٹ کے ایک گورا صاحب تھے جنہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور پیج ہے 456 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ آگے بات آ جاتی ہے کہ بعض ایسے سوٹس ہوتے ہیں جس میں کورٹ فیس اور جو اختیار سماعت ہے وہ سیم ہو جاتی ہے، ایک ہی ہوگی۔ تو بھئی ایگریمنٹ ٹو سیل کی جب بھی آپ اسپیسیفکلی پرفارمنس کے لیے سوٹ فائل کرتے ہیں تو وہ کورٹ فیس، مالیت بغرض کورٹ فیس اور مالیت دعویٰ جو ہے سماعت عدالت جو ہے وہ سیم ہی ہوگے۔ اور یاد رکھیے گا کہ PLD 1991 آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ کا فیصلہ پیج 50 پہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ بعض اوقات آپ پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں اسپیسیفکلی پرفارم کریں، یہاں ہرجانہ دیں، یا متبادل داد رسی دے دیں۔ متبادل داد رسی میرا بیانہ واپس کر دیں، ارنسٹ منی کی واپسی کا بھی تھوڑے دن پہلے بھی یہ ایک ڈگری ہوئی تھی، اور ڈسکا میں نے وہ کیس کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ بیانے کی رقم کے حوالے سے پھڈا ڈالتے ہیں، متبادل دارسی مانگتے ہیں، تو پھر آپ کو انجیکشن آرڈر تو نہیں ملتا، لیکن کیونکہ پراپرٹی فارغ ہو جاتی ہے، متبادل دادرسی آ جاتی ہے، تو متبادل دادرسی جب ایگریمنٹ ٹو سیل پہ آپ ڈیمانڈ کر دیں تو کورٹ فیس پھر بھی لگنا ہے، یعنی اتنی رقم پہ جتنی رقم کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس بات کو NLR 2006 SCJ پیج 596 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔
اب جب بھی NLR پڑھتے ہیں نا تو فرعونی صاحب یاد آ جاتے ہیں. NLR کو اچھی طرح چلاتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا، ان کے بچوں نے تو توجہ ہی نہیں دی بھائی. اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کی جب کبھی آپ اسپیسیفکلی پرفارمنس کروانے جاتے ہیں تو اسی دورانیے میں آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی شہادتوں آنے سے پہلے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، یا ابتدائی مرحلے میں آپ واپس لے لیتے ہیں اپنا دعویٰ. دین کورٹ فیس تو لگی ہوئی ہے، تو کورٹ فیس پھر آپ ریفنڈ کروا سکتے ہیں. اس بات کو بڑے اچھے انداز سے 2008 MLD پیج 546 میں ڈسکس کیا گیا تھا. ہاں، اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں بھائی کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ ہو گیا اور وہ ڈیفنس میں آ گئی ہے، تو بھائی جب ڈیفنس کے لیے آنا ہے تو آپ نے اپنا ڈیفنس ایسے ہی کرنا ہے کہ جناب جو پلینٹیف ہے نا، یہ اپنے اینڈ پہ پرفارمنس کرنے میں کافی حد تک پھڈے کرتا رہا ہے، یعنی کوتاہی برتتا رہا ہے. جبکہ میں بطور ڈیفینڈنٹ ہمیشہ سے اس کو کہتا رہا ہوں کہ بھائی تو نے میرے ساتھ سودا کیا، باقی پیسے زر سمن دے اور اپنے نام رجسٹری کروائے. حتیٰ کہ ڈیٹے شیٹیں بھی گزر گئیں اور ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ بھی تھا، خلاف ورزی پہ لکھا تھا سودا جناب ختم اور بہانہ ثبت ہوگا، اور یہ ساری باتیں آپ نے ڈیفنس میں کر دینی ہیں جناب. اور 2003 MLD پیج 833 جو ہے نا، وہ آپ کو اس بارے میں بڑے اچھے ڈیفنسز دے دے گی. اس کے بعد یہ بھی آپ نے کہنا ہے کہ یار جناب یہ تو فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں گواہان کے سامنے، فلاں بندوں کے سامنے معاہدے سے کی تکمیل سے انحراف کر گیا تھا کہ جا میں نے نہیں پراپرٹی لینی، بھائی میرا پیسے دے دے. اور پھر میں نے کچھ پیسے اسے دیے بھی. اور اس بات پہ اگر آپ 1985 CLC پیج 7 دیکھیں تو وہ بھی کافی. اس کے بعد ہم اگر اس بات کو دیکھیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کو آپ نے اسپیسیفکلی پرفارمنس میں تو آنا ہے، اور اس میں لمیٹیشن جو ہے وہ اس کو لیگل کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے. سیٹلڈ پرنسپل تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ لمیٹیشن جو ہے دیٹ از دا مکس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا. لیکن جب بھی کبھی کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کی آپ اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے آتے ہیں تو آرٹیکل 113 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ تاریخ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر آپ نے تکمیل معاہدہ کی بابت لکھی ہے نا کہ فلاں تاریخ تک تکمیل ہو جائے گی، تو اس سے 3 سال کے اندر جب وہ ڈیٹ تکمیل کی ختم ہوتی ہے تو 3 سال کے اندر. اور البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز ڈوڈ شیاری کرتی ہیں اور ایگریمنٹ ٹو سیل میں تکمیل معاہدہ کی کوئی ڈیٹ ہی مقرر نہیں کی گئی ہوتی. تو پھر کیا ہوگا جناب؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر یعنی لمیٹیشن انکار کا علم جس دن ہونا ہے نا، یعنی آپ نے جب سوٹ فائل کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ تو نہیں رکھی گئی تھی لیکن فلاں تاریخ کو اس نے انکار ہو گیا تھا یہ، اور اس انکار سے پھر 3 سال کی لمیٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس حوالے سے 2003 CLC پیج 496 اور 1994 MLD پیج 1747، 2016 MLD پیج 14 جو ہے نا وہ ہمیں اس آرٹیکل 113 جو کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بابت ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ 3 سال کی لمیٹیشن ہے جب کاز آف ایکشن اکرو ہو جائے، جب ایک پارٹی اپنا پارٹ پرفارم کرنے سے پج جائے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تکمیل معاہدہ سے انکار جو ہے وہ کاز آف ایکشن ہوگا، اور وہاں سے جو لمیٹیشن ہے وہ 3 سال کی شروع ہوگی. آرٹیکل 113 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اور مزید اس پہ کچھ پڑھنا چاہیں تو 1998 CLJ پیج 300 اور NLR 2003 سیول ڈائجسٹ پیج 53 جو ہے نا وہ آپ کو اس حوالے سے ساری تفصیلات فراہم کر دے گا کہ جیسے کاز آف ایکشن اکرو ہوئی، کیسے پارٹ پرفارمنس سے ایک پارٹی بجی ہے
باغی ہے اور پھر ادھر سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اور اس بات کے اوپر 2018 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2018 CLC پیج 1239 جو ہے وہ بھی اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ 2000 YLR پیج 188 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2007 YLR پیج 2116 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، اور پارٹ پرفارمنس کرتے ہوئے قبضہ، تو جب قبضہ چلا گیا ہے تو بھائی پھر میعاد شمار نہیں ہوگی، پھر قبضہ واپسی کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اگر پھڈا پڑتا ہے، ادروائز جو ہے وہ لمیٹیشن 3 سال نہیں ہوگی، کیونکہ دیا جو ایگریمنٹ ٹو سیل کی بابت آپ نے قبضہ دے دیا ہے نا، تو اس قبضے کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا، پھر لمیٹیشن کا معاملہ نہیں ہوگا، پھر آپ ٹائم بار بھی نہیں ہوگا، پھر بعد میں بھی اگر آپ نے دعویٰ دائر کیا تو چل جائے گا جناب۔ اس حوالے سے 2007 YLR پیج 2116 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو انڈر لٹیگیشن اور انڈر اسپیسیفک پرفارمنس سوٹس کے مطابق جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، جو میرا سول رجسٹر ایک دفعہ چوری ہو گیا تھا، اللہ بھلا کرے اس کا جس نے اٹھایا تھا، اور وہ اللہ کرے وہ پڑھ لے اس رجسٹر کو، اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ بھی مینٹین کیا ہوا، لیکن اب ذرا سنبھال کے رکھتا ہوں، اب میں دیتا نہیں ہوں کسی کو، چوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن پبلک پراپرٹی ہے، بدوتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور اس کو تصویریں لے کے بھی پک جو ہے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی مختلف معاملات کے ساتھ، اور باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔